کہاں سے آئے ہیں یہاں پہ اور کتنے عرصے سے آ رہے ہیں؟ حضرت میاں میر برصغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی، صوفیانہ اور اخلاقی روایت کے ان جلیل القدر بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت، انسانی خدمت، تزکیہ نفس اور رواداری کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ آپ کا شمار لاہور کے معروف صوفیاء کرام میں ہوتا ہے اور آپ کی خانقاہ روایت نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ آپ کی شخصیت برصغیر میں صوفیانہ فکر کے اس روشن پہلو کی نمائندگی کرتی ہے جس میں محبت، امن، عاجزی اور انسان دوستی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت میاں میر کی پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں یہاں پہ اور کتنے عرصے سے آ رہے ہیں؟ ہم لوگ پہنچتے ہیں اور بچپن سے ادھر بچپن سے ہی آ رہے ہیں، تو ہر ہفتے آتے ہیں جی یا جب بھی وقت ملتا ہے؟ نہیں جب بھی وقت ملتا ہے تب بھی آتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ آپ کو روحانی بچپنا ہمارا یہیں پہ ہی ہے، بچپنا ہمارے دادا پردادا سب کا ادھر سے گزرا ہے، تو یہاں پہ آپ کو روحانی سکون ملتا ہے؟ روحانی، بہت زیادہ روحانی سکون۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے بیٹا ہے، یہ آپ کا یا بیٹی ہے؟ یہ میری بیٹی ہے۔ یہ بیٹی ہے آپ کی، ماشاءاللہ بہت پیاری، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ ہاں جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اس دربار پہ ہر بار آتا ہوں۔ اچھا، تو یہاں پہ کچھ کھانے کے لیے بھی ملتا ہے کہ بس ایسے ہی چلے جاتے ہو؟ ملتا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت میاں میر کی شخصیت کا بنیادی حوالہ تصوف ہے۔ آپ کے نزدیک تصوف محض مخصوص اذکار یا ظاہری رسوم کا نام نہیں بلکہ انسان کے باطن کی اصلاح کرنے کا راستہ تھا۔ آپ انسان کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ وہ اپنے دل کو تکبر، حسد، بغض، حرص اور نفرت سے پاک کرے اور محبت، صبر، عاجزی اور اخلاص کو فروغ دے۔ شان بندہ پہ بری ہے استفید کو سے آزم اور گنج بخش فیض آدم صدقائے امام آدم صدقائے فاروق اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم واسطہ آلے آقا کا صدقائے نساء کا اور شہید آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں وہ جگہ اپنی تاریخی اور مذہبی اور روحانی اہمیت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ یہ جگہ، یہ میرے پیچھے جو آپ کو مزار نظر آ رہا ہے، یہ ہے حضرت میاں میر۔ حضرت میاں میر کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ کئی ایک حوالوں سے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میاں میر صاحب جو ہیں وہ دارا شکوہ جو شاہ جہان کا بیٹا تھا اس کے روحانی مرشد تھے اور وہ یہاں پر عقیدت کا اظہار کرتا تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر جو ان کی روحانی عظمت ہے وہ یہ ہے کہ سکھ مذہب کے جو گرو دیو جی 5ویں گرو ہیں ان کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق تھا، اور جب گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی گئی تو حضرت میاں میر صاحب بھی اس کی سنگ بنیاد رکھنے میں شامل تھے۔
حضرت میاں میر مغلیہ سلطنت کے دور میں ایک ممتاز روحانی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ آپ کا اصل نام میاں میر محمد بالا پیر شاہ ہے۔ مغل حکمرانوں اور شہزادوں کی طرف سے بھی آپ کی روحانی عظمت کا اعتراف کیا جاتا تھا، تاہم آپ نے اقتدار اور دربار کی قربت کو اپنی روحانی زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ آپ کے بارے میں روایت ہے کہ شہزادہ دارا شکوہ آپ سے خاص عقیدت رکھتا تھا۔ دارا شکوہ خود بھی تصوف، روحانیت اور مختلف مذاہب کے فکری مطالعے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ حضرت میاں میر کی شخصیت نے اس کی روحانی فکر پر بھی اثر ڈالا۔ اس تعلق کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس سے اس دور کی صوفیانہ ماحول اور روحانی شخصیت کے سماجی تاثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ میاں میر کے دربار میں موجود لائبریری واقعی ایک قابل قدر چیز ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق یہ مزار کے احاطے میں قائم ایک تاریخی کتب خانہ ہے جس میں مختلف علوم و موضوعات پر کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ میرا نام محمد پرویز، مجھے 15-20 سال ہو جاتے ہیں میں سرکاراں دی سیوا کرنا۔ یہ حضرت میاں میر سرکار کی لائبریری ہے۔ مجھے ادھر محنت کرتے ہوئے ہماری کوئی تنخواہ نہیں، کوئی سیوا سوا کرے ہم لے لیتے ہیں، نہیں تو ورنہ ہم بہت سارے خدمت گار یہ بابا جی ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی سیوا کرتے ہیں، ان کی بھی کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ تو کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں پہ؟ مجھے ادھر 20 سال ہو گئے ہیں۔ 20 سال ہو گئے؟ ہاں جی، بابا جی کو 80 سال ہو گیا۔ بڑا عرصہ ہو گیا؟ ہاں جی۔ لائبریری کی عمارت میں موجود فریسکو ورک بھی قابل توجہ ہے۔ یہاں مختلف علوم پر لکھی ہوئی کتب کا ذخیرہ موجود ہے۔ ایک دستیاب معلومات کے مطابق یہاں کتابیں عام طور پر جاری نہیں کی جاتی بلکہ بیٹھ کر مطالعہ کرنے کی سہولت ہے۔ حضرت میاں میر کے دربار میں صرف روحانی عقیدت کا مرکز ہی نہیں بلکہ علم کا ایک خاموش خزانہ بھی موجود ہے۔ دربار کے احاطے میں قائم یہ لائبریری مختلف موضوعات پر مشتمل کتابوں کا ذخیرہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس عمارت کی خوبصورتی میں قدیم طرز کا فریسکو ورک بھی نمایاں ہے جس کی بحالی حالیہ برسوں میں کی گئی ہے۔ یوں حضرت میاں میر کا دربار ہمیں ایک طرف روحانیت اور دوسری طرف علم و مطالعے کی روایت سے جوڑتا ہے۔ جی، ابھی یہ لائبریری میں ہمیں ایک بھائی ملے ہیں۔ بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ملتان سے۔ ملتان سے؟ کب سے آپ یہاں پہ لاہور میں آئے ہیں؟ کل سے آیا ہوں۔ تو حضرت میاں میر پر کیسے پہنچے آپ؟ میر پاس ہم مزدوری کے لیے آئے ہیں۔ میاں میر دربار کا یہ پہلو خاص طور پر دلچسپ ہے کہ یہاں روحانی مرکز کے ساتھ ساتھ علم اور مطالعے کی روایت بھی موجود ہے۔ ایک تحقیقی ماخذ کے مطابق مزار کے احاطے میں لائبریری موجود رہی ہے اور اس کے انتظام میں اوقاف کے ساتھ ایک ٹرسٹ کا بھی کردار رہا ہے۔ اسی ماخذ میں صوفی برکت علی کے میاں میر دربار سے تعلق اور لائبریری میں ان کی طویل عرصے تک آمد کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ لائبریری جس دربار کے احاطے میں ہے وہ خود لاہور کی اہم تاریخی عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس وقت میرے پاس جو کتاب ہے لاہور میں مدفون مشاہیر، ایم آر شاہد کی یہ کتاب ہے، اور یہ یہاں پر جو ہے میاں میر لائبریری میں موجود ہے۔ میاں میر لائبریری جو ہے یہ بہت ہی شاندار، مطلب مجھے کسی بھی مذہبی جو مزارات ہیں وہاں پر جانے کے بعد یہ شاید پہلی جگہ یہاں پر مجھے لائبریری بھی ملی ہے، اور یہ بہت اچھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اضافہ ہے۔ اکثر ہمارے جو بزرگوں کے مزار ہیں وہاں پر اس طرح کی چیزیں جو علمی ہو، ادبی ہوں یا جو افراد کے لیے فائدہ مند بہت کم ہوتی ہیں۔
لیکن دوستوں کے یہاں پر یہ لائبریری اتنی شاندار ہے اور اس کی بلڈنگ کی طرف اگر آپ نواز دکھا سکیں تو یہ دیکھیں اس چھوٹی اینٹ کے ساتھ، اور اس کے اندر جو سیمنٹ لگا ہوا ہے وہ ساز چننے کا ہے، اور جو ہے اس میں مختلف طرح کی چیزیں ملا کر بہت شاندار ہے، اور اس کی جو دیوار ہے وہ بالکل وہ جس طرح سے مغلیہ فن تعمیر میں پرانی عمارتوں کی تعمیر ہوا کرتی ہے۔ حضرت میاں میر کے دربار کی روایت صرف ذکر و عبادت تک محدود نہیں، بلکہ خانقاہی نظام میں لنگر اور خدمت خلق کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ لنگر خانہ دراصل اس صوفیانہ روایت کی علامت ہے جس میں آنے والے مسافر محتاج اور عقیدت مند بلا تفریق کھانے میں شریک ہوتے ہیں۔ آج بھی میاں میر کے دربار کے احاطے میں لنگر کے انتظام کا ذکر دربار کے انتظامی امور میں موجود ہے۔ دربار کے احاطے میں موجود یہ کبوتر بھی یہاں کے پرسکون ماحول کا ایک خوبصورت حصہ محسوس ہوتی ہے۔ زائرین کے درمیان بیٹھے یہ پرندے قدیم عمارت، درخت اور صوفیانہ فضا مل کر اس مقام کو ایک منفرد منظر بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ یہاں آئیں تو چند لمحے خاموشی سے اس ماحول کو محسوس کیجیے، یہی اس تاریخی مقام کی اصل خوبصورتی ہے۔ جی دوستو، آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں حضرت میاں میر کے مزار پر آپ لوگوں نے مختلف چیزوں کے حوالے سے دیکھا، سمجھا، سنا۔ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے، اور اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔